يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اللہ جل مجدہ نے یہاں پہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ محض دعوی ایمان رکھنے سے میری عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ میری عبادت کے لیے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، تب میری عبادت کا حق ادا ہوگا۔ لہذا اے ایمان کے دعوے داروں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا کیا ہے؟ متعدد بار اس حوالے سے میں بات کر چکا ہوں، آج ایک اور انداز سے، ایک اور پہلو سے اس عنوان کو دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک راستہ ہے۔ اسلام ایک راستہ ہے، تو اللہ جل مجدہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے دعوی ایمان رکھنے والوں، اب اس راستے پہ چلتے جاؤ۔ یہ ایک ہی راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، اس پہ چلتے جاؤ، اس سے ادھر ادھر نہ ہونا۔ اس پہ چلتے رہو گے، اسی راستے پر گامزن رہو گے تو میرے عبادت گزار ہوگے۔ اس راستے سے ادھر ادھر نہ ہونا، اور اس راستے سے ادھر ادھر ہونا کیا ہے؟ فرمایا شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، یعنی اگر اس راستے کو چھوڑ کر تم دیگر راستوں کی طرف چل پڑو گے، دیگر راستے اختیار کر لو گے، تو وہ تو شیطان کے خطوات ہیں، وہ شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں جہنم تک پہنچا کے دم لے گا۔ اس کا یہ مشن ہے کہ میرے راستے سے لوگوں کو بہکائے اور جہنم کی طرف لے کے جائے، انہیں گمراہ کرے، انہیں غلط راستوں پہ ڈالے۔ لہذا اے دعوے داران ایمان، اے اسلام کا دعویٰ رکھنے والوں، اے میری بندگی کا دم بھرنے والوں، بس اس ایک راستے کے اوپر گامزن رہو، اسی راستے پہ چلتے رہو۔ اس راستے پر چلنے کے دوران تمہیں جو تکلیف اٹھانی پڑے، جو پریشانی تمہیں پیش آئے، برداشت کرتے جاؤ، اس راستے سے ہٹنا مت، اسی راستے پہ چلتے جاؤ۔ یہی میرا راستہ ہے، یہی میری بندگی کا طریق ہے، یہی میری عبادت کا راستہ ہے، اسے اختیار کیے رکھو، اس سے ادھر ادھر نہ ہٹنا۔ یہی مطلب ہے اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونے کا، کہ ہم اس ایک راستے پر گامزن رہیں، اس صراط مستقیم پر گامزن رہیں۔ اگر ہم
اسی راستے پر چلتے رہیں گے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بظاہر کئی طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں، دائمی فلاح ہی فلاح ہے، ہمیشہ کے لیے نجات ہی نجات ہے۔ لہذا عارضی تکالیف، عارضی نقصانات کو سامنے پا کر کہیں راستہ نہ بدل دینا۔ اگر ایسا کیا تو پھر تم شیطان کے نقش قدم پہ چل پڑے۔ لہذا اگر میری عبادت کا دعویٰ ہے تو پھر اسی راستے پر گامزن رہنا، اس سے سر منہ انحراف نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔